السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ٹوٹل حروف تہجی 30 ہیں، ان کے مخارج جو ہیں وہ 17 ہیں۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، یعنی کہ حروف جہاں سے نکلتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ تو مخارج 17 ہیں، یعنی کہ ہر حرف کے نکلنے کی جگہ پہ ہر مخرج پہ 2 یا 3 حروف نکلتے ہیں، کہیں ایک بھی ہے۔ تو اس لیے مخارج 17 ہیں لیکن حروف 30 ہیں۔ تو پچھلے اسباق میں ہم نے الف، با، تا 3 حروف پڑھ چکے ہیں۔ آج سا پڑھنا ہے۔ سا کے بارے میں بتا دوں کہ ہر حالت میں یہ بھی باریک پڑھا جائے گا۔ سا نرمی سے پڑھا جائے گا اور باریک پڑھا جائے گا، چاہے زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگی، مد ہوگی، کچھ بھی ہوگا تو یہ سا کو باریک اور نرمی سے پڑھنا ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو سا نکلتا ہے۔ سا تا نکلتا ہے جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگیں، جڑ کی طرف، اور یہ نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگیں تو اس سے سا نکلتا ہے۔ سا، رال، و، ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ سا، رال، و، سا، رال، و، تو ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ یہ جب آپ کی زبان کی نوک اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگیں گے تو اس سے یہ حروف نکلیں گے۔ تو اس لیے تینوں کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ سا کو باریک ہر حالت میں پڑھا جائے گا۔ تو آج سا کے بارے میں پڑھ لیا، تو اب سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين۔ اس آیت میں سا آ گئی ہے تو سا کو پڑھ لیں۔ وابعث ایسے پڑھنا ہے۔ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار علیم۔ یأتوک بکل سحار علیم۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم۔ وقیل للناس هل أنتم مجتمعون؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين
لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.
إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الشعراء آیت نمبر 34 سے ہم آغاز کر رہے ہیں. تو گرامر سے آغاز کرتے ہیں. قولا اس نے کہا، لی واسطے، اب قولا فعل ہو گیا، پھر اسم فعل حرف، انہی پہ بحث ہوگی. عربی دنیا کی ان چند زبانوں میں سے ایک ہے جس کے قواعد مرتب کیے گئے ہیں اور اتنی لگن، محنت اور عرق ریزی سے مرتب کیے گئے ہیں کہ ماہرین لسانیات عربی کو گرامر کے لحاظ سے دنیا کی سب سے زیادہ سائنٹیفک زبان سمجھتے ہیں، اور عربی قواعد سمجھنے کے بعد اس زبان کا سیکھنا نسبتاً آسان ہے. گرامر کا وہ حصہ جو فعل کی درست بناوٹ اور عبارت بتاتا ہے وہ علم الصرف کہلاتا ہے، جبکہ اسم کا درست استعمال کیسے کرنا ہے یہ علم النحو ہے. تو انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے تو عربی زبان کا اور قرآن پاک کا سمجھنا یقیناً آسان ہو جائے گا. تو اسم فعل حرف، کوئی بھی لفظ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، پھر ان کی قسمیں ہیں. قال اس نے کہا، لی واسطے، مالائی، ملا کہتے ہیں سرداروں کو، مالائی اس میں جمع ہے سرداروں کی یا بڑوں کی جماعت. مالا ان بھر دینا، رائے کی خوبی اور ذاتی محاسن کے اعتبار سے لوگوں کی خواہش کو بھر دینا، یا وہ جو زینت محفل ہوں، دلوں کو ہیبت و عظمت اور آنکھوں کو حسن و جمال سے بھر دیتے ہیں، ان کو ملا کہتے ہیں. حولہ، حول ارد گرد، ہو اس کے، انا بے شک، ہذا یہ، اب انا حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، ہذا اسم اشارہ، دس، ہذا دس یہ، لا البتہ، ساحر افاعل، پچھلی دفعہ ہم نے اسم الفاعل پڑھا تھا، تو ساحر جادو کرنے والا، میجیشن، علیم علم والا، ماہر دانا، یریدو اراد یریدو ارادہ باب افعال ہے، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے، ان کے، ان حروف ناصبہ میں سے جو مضارع کو زبر دیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے یخریجا پہ زبر آئی، ہونا چاہیے تھا یخریجو. اخرجا یخریجو، اخراج باب افعال، تو ان نے یخریجو کو یخریجا کر دیا کہ نکال دے، کم تم سب کو. ضمائر کی گردانیں اچھے طریقے سے یاد کر لیں کہ ان کی بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے. ابھی ہو پڑھا وہ ایک مرد، کم تم سب مرد، تم سب کو، من سے حرف جر ہو گیا، من نے ارد کے نیچے زیر دے دی، پریپوزیشن حرف جر آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے. ارضی زمین، کم، پھر کم آ گیا، تم سب مرد، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. یہ پروناؤن، اس میں ضمیر اور کم تم سب مرد. اب بی ساتھ، یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی اردو میں نہیں بولتے، ہم کم ہم نہیں بولتے، ہو ہم نہیں بولتے. ہو اور ہی دو شکلیں ہوتی ہیں،
بی ہم نہیں بولتے، بی کا مطلب ہے ساتھ، اور یہ پریپوزیشن حرف جر آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے. بی ساتھ، بی ساتھ سحری، سحری کو اس نے زیر دی، کس نے؟ بی نے. تو بی کیا ہوا؟ پریپوزیشن حرف جر. بی ساتھ سحر جادو، ہی اس کا، یعنی اپنے جادو کے ساتھ. ہو اور ہی دو شکلوں میں آئے گا، کیونکہ بی آ گیا تو اس نے ہو کو ہی کر دیا. ف پس تو کیا، اس کے تین مطلب ہیں اور یہ بار بار آئے گا. ف ماذا، ماں کے تین مطلب ہیں. ماں کیا، ماں نہیں، اور ماں جو. لیکن ماذا کا ایک ہی مطلب ہے کیا. ماذا کیا، یہ حرف استفہام ہے. جب ماذا اکٹھا آئے گا تو اس کا ایک ہی مطلب ہوگا کیا. تأمرون تم حکم دیتے ہو. امر مشورہ دینا، حکم دینا. تو تأمرون امر یأمرو نصر ینصرو. تو یأمرو یأمرانی یأمرونا، تأمرو تأمرانی یأمرنا، تأمرو تأمرانی تأمرونا. جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف. تم سب حکم دیتے ہو. تم اور واو نون جمع کا ہے. واو نون جمع کے لیے آ گیا. یہ فعل مضارع ہو گیا اور جمع مذکر حاضر. قالو ان سب نے کہا، ارجہ ڈھیل دے دو اس کو. تو ارجی را جیم حمزہ یا را جیم واو اس کا روٹ ہے. ارجی فعل امر ہے. ارجا یرجی ارجا، کسی کام کو مؤخر کرنا، ٹال دینا، ڈھیل دینا. را جا اور یا بھی اس کا مادہ ہے. رجا یرجو بھی ہے، باب ناصر ینصرو. اور رجا یرجو باب ناصر ینصرو سے ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا امید رکھنا، امید کرنا، خوف کرنا. اگر ارجا ہوگا تو کام کو مؤخر کرنا، ٹال دینا اور ڈھیل دینا. تو ارجی یہ باب افعال سے ہے. ڈھیل دو ہو اس کو. واو اور اخوا بھائی، اخن اخوا بھائی، ہو اس کا. واو اور ابعث بعثن با عین تھا اس کا روٹ ہو گیا. اور عربی زبان پھر سائنٹیفک زبان اس کے روٹس چلتے ہیں تو روٹ دیکھنا ہوگا کہ با عین تھا، اور ایک روٹ سے 600 تک الفاظ بنیں گے. لیکن با عین تھا کہیں پہ نہیں گرے گا، کہیں پہ ڈراپ نہیں ہوگا، کہیں پہ ساکت نہیں ہوگا. تو با عین تھا یہ ہر حال میں رہے گا. تو اب یہاں ابعث یہ فعل امر ہے. بعث یبعثو، با فتح یفتح. بعثن کسی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا، روانہ کرنا. تو قرآن پاک میں ہے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا. تو بعثہ بھیجنے کے معنی میں بھی ہے اور اٹھائے جانے کے معنی میں بھی، اٹھا کھڑا کرنا. یوم ابعث حیا، جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. تو ابعث فعل امر ہو گیا، اس کی گردان یوں چلے گی ابعث ابعثا ابعثو ابعثی ابعثا ابعثنا. فی میں المدائن مدینہ کی جمع، شہر بستیاں، شہروں میں. حاشرین پھر حاشر اسم فاعل، فاعل حاشر تو اس کی جمع حاشرین، اور یہ دو شکلوں میں آتی ہے حاشرون اور حاشرین. تو یہاں پہ حاشرین آیا جمع کرنے والے، اسم فاعل جمع مذکر، اکٹھا کرنے والے، جمع کرنے والے. یاتو وہ آئیں گے. اب کلی کے ساتھ جو بی لگا با تو اس کا مطلب ہو گیا لائیں گے. یاتو وہ لائیں گے. کہ تیرے پاس، کہ یہ اس میں ضمیر ہو گیا پروناؤن. کا مرد کے لیے تو ایک مرد، اور کی عورت کے لیے تو ایک عورت. تو کہ تو ایک مرد وہ تیرے پاس آئیں گے، وہ تیرے پاس لائیں گے. الہر سحار، سحار مبالغے کا صیغہ فعال کے وزن پہ، بڑا جادوگر. سحار
مبالغے کے لیے آتا ہے. علیم علم والا، جاننے والا، ماہر اسکلفل سیانہ. پس جمع فعیل کے وزن پہ، اور ثلاثی مجرد میں فعیل کا وزن جب آئے گا تو تمام ثلاثی مجرد کے صیغے اسی پہ آئیں گے. یہ فعل ماضی مجہول پیسیو وائس، فعل ماضی مجہول. جمع، کتب، نصر، ضرب، سمع سب فعیلہ کے وزن پہ ہوں گے. فعیلہ یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول. جمع ثلاثی مجرد کے تمام صیغے اسی وزن پہ آئیں گے. جمع فعیل جمع کیے گئے. السحرۃ ساحر کی جمع جادوگر. لی واسطے، میقات مقررہ وقت. استعارتاً اس کو جائے مقررہ یا وہ جگہ جس کا وقت دیا گیا ہو. یہ اسم ظرف زمان ہے، ظرف زمان. یومن دن معلوم مجہول. اب دیکھیں مفعول، مفعول یہ اسم المفعول ہو گیا. تو یوم دن اور معلوم، پھر ایک بات لے لیں، ایک ترازو لے لیں، اس پہ فٹ کر دیں. تو معلوم کیا ہے؟ مفعول کے وزن پہ. مفعول اسم المفعول. اسم المفعول ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی پر کام کے ہونے کا مفہوم ہو. اردو میں اسم المفعول عموماً ماضی معروف کے بعد لفظ ہوا کا اضافہ کر کے بنا لیتے ہیں. مثلا کھولا ہوا، سمجھا ہوا، پڑھا ہوا، مدد کیا ہوا، مارا ہوا وغیرہ وغیرہ. اور انگلش میں ورب کی تیسری شکل اسم المفعول کا کام دیتا ہے. مثلا ڈن کیا ہوا، ٹاٹ پڑھا ہوا، ریٹن لکھا ہوا. عربی میں فعل ثلاثی مجرد سے اسم المفعول مفعول کے وزن پہ بنتا ہے. جیسے ناصر سے منصور، ضرب سے مضروب، قتل سے مقتول، کاتب سے مکتوب. تو اب دیکھیں یہاں پہ معلوم، تو معلوم یہ کیا ہو گیا؟ اسم المفعول ہو گیا. تو اس کی گردان چلتی ہے. اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں. ماضی مضارع کے 14 صیغے اور اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں. مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات. تو حالت رفع میں مفعولن ہوگا، حالت نصب میں مفعولن ہوگا، اور حالت جر میں مفعولن ہوگا. تو یہاں پہ مفعولن کے وزن پہ آیا. ایسے مذکر تثنیہ مفعولانی حالت رفع میں، اور مفعولینی حالت نصب میں، اور مفعولینی حالت جر میں. اور پھر مذکر جمع مفعولون، مفعولین اور مفعولین نصب اور جر میں ایک ہی شکل رہے گی. پھر واحد مؤنث مفعولتن، اور حالت نصب میں مفعولتن اور حالت جر میں مفعولتن. اور مؤنث تثنیہ مفعولتانی حالت رفع میں، اور مفعولتین حالت نصب اور جر میں رہے گا. اور جمع مؤنث مفعولاتن، اور حالت نصب اور جر میں مفعولاتن مفعولاتن. تو یہ حالت جری میں تھا. تو معلومن واو اور قیلہ کہا گیا. قال اس نے کہا، قیلہ اس کو کہا گیا. تو یہ پیسیو وائس ہو گیا. مجہول اس کو کہا گیا. لی واسطے، الناس لوگ، حل کیا، انتم تم سب. اب انتم اس میں ضمیر یہ منفصل ہے، جدا ہے. تو 2 شکلوں میں آتا ہے. تم سب مرد، کم اور انتم. کم ملا ہوا ہوگا اور انتم جدا ہوگا. یہ ملا ہوا کسی چیز سے نہیں ہوگا.
کتابکم کتاب سے ملا ہوا ہے کم، تو وہ ملا ہوا متصل ہے، اٹیچڈ ہے، اور انتم منفصل ہے، جدا ہے۔ تم سب مرد، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، تم سب مرد، انتم تم سب مرد، اور انتن تم سب عورتیں۔ مجتمعون جمع ہونے والے، اب اجتماع باب افتعال ہے، اجتماع یجتمع اجتماع باب افتعال، اور مجتمع اس میں فاعل واحد ہو گیا، اور مجتمعون اس میں فاعل جمع ہو گیا، جمع مذکر۔ تم سب جمع ہونے والے، یہ باب افتعال کے جب اس میں فاعل آئے گا تو مفتعل کے وزن پہ، مجتمع کے وزن پہ آئے گا۔ لعل تاکہ، نہ ہم سب، پھر اس میں ضمیر نہ ہم سب، ایک دفعہ یاد کر لیں گے پھر ٹرانسلیشن میں بہت آسانی ہوگی۔ نہ ہم سب، نحنو اور نہ، نحنو ہم سب وہ الگ سے، وہ منفصل، اور نہ ملا ہوا لعل سے ملا ہوا نہ ہم سب، یہ متصل ہو گیا، اٹیچڈ ہو گیا۔ نتبعو ہم پیروی کریں، اتبع یتبع اتباع باب افتعال جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف۔ نتبع ہم پیروی کریں، السحرۃ جادوگروں کی، ان اگر کانو وہ ہوں، ہم وہ، الغالبین غالب آنے والے، ہم متصل اور منفصل میں ہم ہی رہے گا، تو ہم وہ سب، الغالبین غالب آنے والے، پھر غالب اس میں فاعل فاعل فاعل، غالب غالب آنے والا، اور غالبین اس کی جمع ہو گئی، غالبون اور غالبین دو شکلوں میں آتا ہے، جمع مذکر دو شکلوں میں آئے گا، غالبون اور غالبین، تو غالبین غالب ہونے والے، ونرز۔ پس لما جب جاء آ گئے، السحرۃ جادوگر، قالوا ان سب نے کہا، قالا قالا قالوا ان سب نے کہا، فعل ماضی معروف، لی واسطے فرعون فرعون کے، کیا، انا بے شک، لا کے لیے، نہ ہمارے، پھر نہ آ گیا، ہم سب ایک دفعہ یاد کر لیں، لا البتہ، اجرن اجر ہم بولتے ہیں اجرت، ریوارڈ، انعام، ان اگر، کنہ ہم ہوں، نحنو ہم، اب نحنو یہاں پہ آ گیا، ہم سب، الغالبین غالب ہونے والے، قال اس نے کہا، نعم ہاں، الفاظ کی ریپیٹیشن ہے، یاد کر لیں، قال بہت بار آئے گا، he said اس نے کہا، وہ بولا، نعم ہاں، واو اور ان بے شک، کم تم سب، پھر کم آ گیا، تم سب، اذن تب تو، لا البتہ، من سے، المقربین قریب کیے ہوئے، مقرب یہ اسم المفعول ہے، قریب کیے ہوئے، قال اس نے کہا، پھر قال آ گیا، ل کے لیے، ہم ان سب کے، ان سب مردوں کے، ہم وہ سب مرد، ہم تم سب مرد، اور ہم وہ سب مرد، ہم دونوں حالتوں میں ہم آتا ہے، متصل بھی اور منفصل بھی۔ لہم ان کے لیے، موسیٰ نے، القو تم ڈالو، فعل امر ہو گیا، ما جو، انتم تم سب، کم ہم نے بہت بار پڑھا، کم تم سب مرد، اب یہ انتم، یہ اب منفصل جدا ہو گیا، ڈیٹیچڈ ہو گیا، تو انتم اور کم کا ایک ہی مطلب ہے، تم سب مرد، ملقون ڈالنے والے، یہ اسم الفاعل، القا سے، القا یلقی القا، اور ملقون اس میں فاعل ڈالنے والے، پس القو انہوں نے ڈال دیں، اب دیکھیں، القو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب، انہوں نے ڈالیں، انہوں نے پھینکیں، دے تھریو، اور القو فعل امر ہے، القو فعل امر ہے، تم ڈالو، اور القو انہوں نے ڈال دیا، انہوں نے ڈالیں، حبال رسیاں، حبل کی جمع حبال، رسیاں، ہم ان کی یعنی اپنی رسیاں،
واو اور عصیہ لاٹھیاں، عصیٌ عصا کی جمع ہے، ہم ان کی، اپنی، عصا کی جمع عصی، واو اور قالو ان سب نے کہا، بی قسم، جیسے واو تا قسم کے لیے آتے ہیں تو بی بھی کبھی قسم کے لیے آتا ہے، تو یہاں پہ بی قسم کے معنوں میں آیا۔ عزتی عزت، عزت ہم بولتے ہیں، فرعون نام ہے، فرعون کی عزت کی قسم، انا جب اس شکل میں آئے گا تو اگر صرف نون ہوگا تو انا بے شک، اگر نون الف نہ ہوگا تو بے شک ہم، لا البتہ، لا حرف ہو گیا حرف تاکید، نحنو ہم، تو نا اور نحنو یہ دونوں کچے ہو گئے سٹریس کے لیے کہ ہم ہی، الغالبون غالب کی جمع غالبون غالب آنے والے، پس القا ڈال دیا، موسیٰ نے، عصا ہو اپنا، ہو اس کا یعنی اپنا عصا، تو مرکب اضافی ہو گیا، عصاہو اپنا عصا، پس اذا اچانک، ہیا وہ، ہیا واحد مؤنث غائب، ہیا واحد مؤنث غائب، وہ عصا مؤنث ہے تو وہ عصا، تلقفو نگلتا تھا، لقیفہ یلقفو سامع یسمعو، لام قوفہ اس کا روٹ ہے، لقف کسی چیز کو پھرتی سے لینا اور جھٹ اتار لینا، ہاں منہ سے نگلنے کی صورت میں ہو یا ہاتھ سے لینے کی شکل میں، تو تلقفو واحد مؤنث غائب، فعل مضارع معروف، باب سامع یسمعو، یلقفو یلقفانی یلقفونا، تلقفو واحد مؤنث غائب، ما جو یہ اس میں موصول ہو گیا، یأفکون وہ گھڑتے تھے، یہ باب ضربہ یضربو، پس القیا ڈالے گئے، السحرۃ جادوگر، ساجدین پھر ساجد، فاعل سجدہ کرنے والا، اور ساجدین اس کی جمع ہو گئی، دو شکلوں میں آئے گی، ساجدون اور ساجدین، تو ساجدین جمع سجدہ کرنے والے، پروسٹریٹ، قالو ان سب نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، بی ساتھ رب العالمین تمام جہان کا، لارڈ آف یونیورس، رب موسیٰ موسیٰ کا رب، و ہارون اور ہارون کا، قالا اس نے کہا، آمنتم تم ایمان لائے، تم نے تصدیق کی، آمن یومن ایمان، تو آمنتم جمع مذکر حاضر، فعل ماضی معروف، لہو اس کے لیے، قبل پہلے، ان کے، آذانہ میں اجازت دوں، میں اذن دوں، اس کا مصدر اذن ہے، آذانہ یؤذنو، لکم تم سب کے لیے، پھر کم تم سب، ل کے لیے، انا بے شک، ہو وہ یعنی موسیٰ، حضرت موسیٰ، لا البتہ کبیر بڑا، کم پھر کم آ گیا تم سب کا، الذی اس میں موصول، وہ بڑا جو، جس نے، علامہ اس نے سکھایا، علامہ یعلم تعلیم، باب تفعیل ہو گیا، علامہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، اس نے سکھایا، ہی ٹاٹ، کم تم سب کو، السحر جادو، تو ٹرانسلیشن کرنے میں بہت احتیاط کیا کیجئے، علامہ کا الگ سے ہوگا، کم کا الگ سے ہوگا، علامہ اس نے سکھایا، کم تم سب کو، السحر جادو، پس لا البتہ، سوف ان قریب، تعلمون تم کو علم ہو جائے گا، عالم یعلم، سامع یسمع، اب اس کا ٹیبل لے کر چلتے ہیں، علم یعلم، عالم، علم یعلم، معلوم، علم لا تعلم، تو تعلمون جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف ہو گیا، تو مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل،
سوفا لگنے سے یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا، تم جان لو گے، اب یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا۔ سین اور سوفا جب مضارع کے ساتھ لگتا ہے تو مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ لا البتہ اقطعن، میں ضرور کاٹوں گا، قاف طا عین، اس کا روٹ قطع یقطع تقطیعی باب تفعیل، تو اقطع جب نون لگائیں گے جس پہ شد ہوگی تو اس کو نون ثقیلہ کہیں گے، تو یہ مضارع تاکید با نون ثقیلہ ہے، یعنی ود نون ثقیلہ۔ مضارع جب تاکید کے لیے آتا ہے، زور دینے کے لیے، یقیناً کے لیے، تو کیا کرتے ہیں؟ نون کے اوپر شد لگاتے ہیں اور لام کا اضافہ کرتے ہیں، لام تاکید با نون ثقیلہ۔ تو اقطع تھا تو لام پہلے لگ گئی اور نون آخر میں جس پہ شد تھی، تو اس کو مضارع لام تاکید بانون ثقیلہ، ضرور میں کاٹوں گا۔ ایدی یدن کی جمع ہاتھ، کم تم سب کے، اب کم آ گیا تم سب، واو اور ارجل رجل کی جمع پاؤں، کم تم سب، ایدیکم اور ارجلکم دونوں مرکب اضافی ہیں، تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں، من سے، خلافن خلاف اپوزٹ الٹے طور پر، واو اور پھر لأصلبن، پھر مضارع لام تاکید بانون ثقیلہ، تو اصلبن، البتہ میں ضرور صلیب چڑھاؤں گا، سولی چڑھاؤں گا، کم تم سب کو، اجمعین جمع، اجمع کی جمع اجمعین تم سب، قالوا انہوں نے کہا، لا نہیں، دورا یدیرو ڈر ضرر، غیر اس میں مصدر ہے، نو ہارم کوئی حرج نہیں، کوئی پرواہ نہیں، انا بے شک ہم، الا طرف، الا حرف جر ہو گیا، ربی رب نہ ہم سب کا، منقلبون انقلاب، یہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل جمع، منقلب کا جمع منقلبون، انقلاب باب انفعال ہے، قاف لام با اس کا مادہ ہو گیا، قلب بدلنا دل، لوٹنے والے پلٹنے والے، انا بے شک ہم، نطمع ہم امید رکھتے ہیں، طمع یطمع سمع یسمع، طمع یطمع طامع، طمع یطمع مطموع، اطمع لا تطمع، تو نطمع جمع متکلم، فعل مضارع معروف، ان کے حروف ناصبہ جو مضارع کو زبر دیتے ہیں، یغفرو ہونا چاہیے تھا تو ان نے یغفر کر دیا، غفر یغفرو، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، غفر یغفر غافر، غفر یغفر مغفور، لنا ہم سب کے لیے، ربنا ہمارے رب نے، خطایا خطائیں فالٹس گناہ قصور، نہ ہمارے، خطایانا پھر مرکب اضافی ہو گیا ہمارے گناہ، ربنا ہمارا رب یہ بھی مرکب اضافی ہے، ان کے کنہ ہم ہو گئے، اول پہلے، المؤمنین مومنین میں سے، مومنوں میں سے، مؤمن کی جمع مؤمنین اس میں فاعل۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 34، ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں۔ قال للملأ حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد درباریوں سے کہا، ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو واقعتاً ایک ماہر جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے، معجزات دکھائے، تو اب اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں دو طرح کے کیریکٹرز دکھائیں گے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹیو، ایک جنتی ایک جہنمی، ایک صراط مستقیم کا راہی اور دوسرا غلط راہوں پہ چلنے والا۔
ایک حزب اللہ میں سے، دوسرا حزب الشیطان میں سے۔ تو فرعون اب سوچ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھ کر اس نے اندیکھا کر دیا، بات کا رخ پلٹا۔ اب ریپرکشن کیا تھے، اس کا رد عمل کیا تھا؟ وہ کہنے لگا یہ موسیٰ تو واقعتاً ایک ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ موسیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے اس جادو کے بل پر تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری اوپینین کیا ہے؟ تو ہم دردیاں لینے کی کوشش کی۔ اب انسان پھر ایک آئینہ ہے کہ اگر نفس حاوی ہو گیا تو پھر انسان کا کیریکٹر ایسے بنتا ہے کہ جیسے خود ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں ویسا سوچتا ہے۔ تو انتہائی نیگیٹو تھنکنگ حضرت موسیٰ کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ یہ ہمیں اپنے جادو کے بل پر ہمارے ملک سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ قالو، اب درباری بولے، ارجہ واخاہ، اس کو اور اس کے بھائی کو روک کے رکھو، مہلت دو، وابعث، اور بھیجو، فی المدائن حاشرین، تمام شہروں میں ہرکارے، تمام شہروں میں نقیب بھیج دو، کالرز بھیج دو، یأتوک بکل سحار علیم، وہ آپ کے پاس تمام ماہر جادوگر لے آئے۔ فجمع السحرۃ، چنانچہ جادوگر جمع ہو گئے، لمیقات یوم معلوم، مقررہ دن کے وعدے پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ہمیں حضرت موسیٰ کی کہانی سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی اور رنگ میں، کسی اور پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ قرآن پاک کے خوبصورت رنگ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یوم الزینہ، وہ ایک جشن کا دن تھا، اس دن وہ دن طے کیا گیا، وہ دن مقرر کیا گیا، تمام جادوگر جمع ہوئے۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا، هل انتم مجتمعون، تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے۔ عوام کو تاکید ہوئی کہ تم نے ضرور حاضر ہونا ہے، اور بہت خوبصورت کہ هل انتم مجتمعون، کیا تم نہیں آؤ گے، تمہیں مجمع میں حاضر ہونا ہے۔ لعلنا نتبع السحرۃ، تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہی غالب آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں خوبصورت الفاظ سے سمجھایا کہ یاد رکھو کہ جب بھی حق اور باطل ٹکرائیں گے تو حق غالب رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق۔ یہ عربی کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، ٹرانسلیشن کر ہی نہیں سکتے، ایک ایک لفظ ڈائمنڈ ہے کہ جب حق اور باطل کا سامنا ہوتا ہے فیدمغہ، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، حق اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، اور باطل تو ہے ہی مٹ جانے والا۔ کہاں پہ جادو، کہ جادو کے بارے میں کہہ دیا کہ جادو کیا ہے، ایمان ختم ہو گیا، انسان کافر ہو گیا، اور معجزات کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ مقابلہ ہو رہا ہے، اور فرعون کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جادوگروں کی پیروی کریں گے اگر وہی غالب آ جائیں۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر آ پہنچے، قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ تو انسانوں سے امید ہے۔ اب جادوگر کی سوچ بتائی جا رہی ہے کہ جادوگر کی نظر کیا ہے، پیسے پہ ہے، سٹیٹس پہ ہے، عہدے پہ ہے، انسانوں سے امید ہے۔ تو کہا کہ ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ قال نعم، تو اس نے کہا ضرور، فرعون نے کہا ضرور، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ، ان سے حضرت موسیٰ نے کہا، القوا ما انتم ملقون، تم پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے، پہلے تمہاری باری ہے۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں فوراً پھینک دیں۔
وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم ہی غالب ہیں، فرعون زندہ باد۔ فالقى موسیٰ عصاہ، اب حضرت موسیٰ کی باری آئی، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، فاذا ہی تلقف ما یافکون، تو وہ جھوٹ موٹ کے کرتب اس نے نکلنا شروع کر دیے، تو جھوٹے کرشمے وہ نکلتا چلا گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، بول اٹھے کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو حضرت موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کا دل بدلتا ہے تو سوچ بدلتی ہے، الفاظ بدلتے ہیں، کل کائنات بدل جاتی ہے۔ اب پہلے دل جادوگروں کے کافر تھے، انعام پہ، پیسے پہ، عزت پہ، سٹیٹس پہ نظر تھی۔ اب جیسے ہی معجزات دیکھے تو معجزات دیکھ کر دل بدل گیا، دل پلٹ گیا، تو فوراً دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لائے۔ وہ جادو اور معجزے میں فرق سمجھتے تھے کہ یہ جادوگری نہیں، یہ پیغمبری ہے، کہ چون بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ لذت آشنائی عجیب چیز ہے کہ دنیا سے بیگانہ کر دیتی ہے، صرف رب پہ نظر ہوتی ہے۔ قال آمنتم لہ، فرعون بولا تم اس کی بات مان گئے، قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یہ ایک سازش تھی، یہ ملی بھگت تھی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، اس نے کہا یہ سازش ہے جو تم نے کی تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اچھا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے طور پہ کاٹوں گا، مخالف سمتوں سے، اپوزٹ سائڈ سے کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو ضرور سولی چڑھاؤں گا۔ قالوا، وہ جادوگر بولے، لا ضیر، کوئی حرج نہیں، انا الی ربنا منقلبون، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ رحمان کے سوداگر، رحمان کے تاجر، اونچی کمند پھینکی اور کہا کہ دنیا میں ہی ہاتھ کاٹو گے، سولی چڑھاؤ گے، مر جائیں گے تو رب ملے گا۔ تو واپسی ہماری رب کی طرف ہے، جو کہ رحمان بھی ہے، جو کہ رحیم ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ تو ایمان کی قوت ہر نقصان سے بے نیاز کر دیتی ہے، ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے، حقیر نظر آتی ہے، پست نظر آتی ہے۔ اب نظر میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رب کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ خود تعارف کراتے ہیں کہ میں رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین، پہلا تعارف رب کے نام سے کرایا گیا۔ اور رب کا کام کیا ہے کہ وہ عبد کو گائیڈنس دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، صراط مستقیم کا پتہ دیتا ہے، صراط مستقیم پہ چلانا سکھاتا ہے، صراط مستقیم کے راہی بھیجتا ہے، وہ چل کر دکھاتے ہیں، پورا نقشہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ رب ہے، اور پھر وہ منزل تک پہنچاتا ہے۔ جہاں بھی بات ہوئی تو رب اور ہدایت اکٹھے آتے ہیں۔ اگر اے انسان تو اگر اپنے آپ کو تو نے عبد مان لیا، رب کو رب مان لیا، تو یاد رکھ غلام کیا کرتا ہے؟ غلام سیکھتا ہے، غلام سمجھتا ہے، غلام اپنے آقا کی مانتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کا دیا ہوا راستہ اسی پہ چلتا ہے۔ تو جہاں بھی رب آئے گا ہدایت اکٹھے آئیں گے کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فہدی، کہ وہ رب کیا ہے، اس نے پیدا کیا اور اس نے ہدایت دی، کہ والذی قدر فہدی،
قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہو میرا رب کیا ہے جس نے مجھے صراط مستقیم پہ چلا دیا، اس نے مجھے ہدایت دی، اس نے مجھے گائیڈنس دی۔ الذی خلقنی فہو یہدین، حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا خالق ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ مجھے سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ تو صراط مستقیم پہ چلنا اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوتا ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ صراط مستقیم پہ قدم رکھ سکے، اس پہ چل سکے۔ اللہ نے وہ راہی بھی بھیجے جو دوڑتے چلے گئے اور ایسے تھے کہ ایسا سامان باندھا، ایسا رخت سفر باندھا کہ نظر جنت پہ تھی اور دوڑتے چلے گئے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ عسیٰ ان یہدینی ربی الی سواء السبیل، میرا رب مجھے سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ تو اگر اپنے آپ کو عبد مان لیں گے تو اللہ کی مان کے چلیں گے۔ تو نماز کی اصلاح کرنی ہے کہ ہم نے عبد بن کر کھڑے ہونا ہے، اس مالک کی بارگاہ میں آنا ہے، اس آقا کے سامنے آنا ہے، اس رب کے سامنے آنا ہے، عاجز اور شرمندہ ہو کر کہ اللہ صراط مستقیم کے ہمراہی ہیں۔ اللہ جیسے تو نے بتایا، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، اور اللہ کو بڑا کرتے کرتے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کرنا ہے کہ سجدے میں اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اس خاکی وجود کو خاک پہ رکھ دینا ہے، سجدے میں جا کر آنسوؤں سے اس زمین کو سیراب کرنا ہے، تحت الثری تک آنسو پہنچانے ہیں، وہ عاجزی کے آنسو، وہ رونے والے آنسو، وہ تڑپ کے آنسو، وہ درد کے آنسو اس رب کے سامنے بہائیں گے تو ایک آنسو بھی اللہ قیمتی بنائے گا کہ فوق الثریہ تک پہنچا دے گا۔ تو آپ سوچ دیکھیں، کہنے لگے لا ضیر، کوئی حرج نہیں، انا الی ربنا منقلبون، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ انا نطمع، ہمیں توقع ہے، ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا، ان کننا اول المؤمنین، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے کہ قد افلح المؤمنون، کامیابی کیا ہے؟ المؤمنون، جس نے یقین کر لیا، جو ایمان لے آیا، جس نے ٹرسٹ کیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مومنین صادقین میں سے بنا دے، ہم سب کو خواتین کو مومنات صادقات میں سے بنا دے۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنا دے۔ اللہ دنیا آخرت کی بے عزتیوں سے، ذلتیوں سے، بے حیائیوں سے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے، اللہ دردوں سے، اللہ بیماریوں سے، اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بچا دے۔ اللہ ہم نے جو پڑھا، اللہ اس میں اخلاص تو ہی ڈال دے۔ اللہ ہم نے صراط مستقیم کی طرف ایک قدم بڑھایا، اللہ تو ہماری انگلیاں کھینچ کر ہمیں صراط مستقیم پہ دوڑا دے۔ اللہ ہمارا تھوڑا سا یہ پڑھنا، اللہ اس کو ہمارے لیے دنیا آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے، صحت کا ذریعہ بنا دے، عزتوں کا ذریعہ بنا دے، کامیابیوں کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اپنی مقربات بندیاں بنا دے، خاص بندیاں بنا دے۔ اللہ ہمارے دل بدل دے۔ اللہ ہم سب کو، اللہ تو شاکرات میں سے بنا دے۔ اللہ تو عطاؤں کی بارش کرتا، اور اللہ ہم سب کو سمیٹنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔